بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور خان صاحب کی حقیقی آزادی سیریز ختم ہونے جا رہی ہے۔ ہفتے کو گجرانوالہ میں ان کا آخری جلسہ ہے اور اس کے بعد خان صاحب کیا کریں گے؟ تو خان صاحب نے ایک نیا فارمولہ مارکیٹ کے اندر، نیا تو نہیں ہے، فارمولہ پرانا ہے، اور وہ ہے -1 فارمولہ۔ یہ وہ فارمولہ ہے جس کی پچھلے کئی سالوں میں ہم نے سیاست کے اندر بازگشت سنی۔ جب خان صاحب کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو سیاست سے نہ صرف نکال دیا جائے بلکہ ان کو سیاست سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے۔ تو -1 فارمولہ نواز شریف پر اپلائی کیا گیا، انہیں سیاست سے تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ یہ فارمولہ آصف علی زرداری پر بھی آزمانے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام ہوا، لیکن نواز شریف پہ یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے نکالا جا رہا ہے، تو کل سے انہوں نے یہ کہنا کہ مجھے نکالا جا رہا ہے۔ نواز شریف تو کہتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا، ان کو نکالے جانے کے بعد یہ احساس ہوا تھا کہ ان کو واقعی نکال دیا گیا ہے، اور جو قوتیں اس وقت ان کی حکومت کے دوران ان کے مخالف سازشیں کر رہی تھیں جس کا نواز شریف صاحب کو اندازہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچت کا کوئی راستہ نہیں نکال سکے۔ تو خان صاحب جو کہ اقتدار سے نکالے جا چکے ہیں، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش یا سازش کی جا رہی، کوشش تو نہیں کر رہے، وہ سازش کہہ رہے ہیں۔ دنیا مکافات عمل ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے، اور جو کچھ آپ دنیا میں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے پلٹ کے واپس بھی آتا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو کل سے خان صاحب کالا جادو کریں گے یا کوئی بنی گالا کے ٹونے ٹوٹ کے وہ مارکیٹ میں لائیں گے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن خان صاحب جس طرح اکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے انسداد دہشت گردی کا جو مقدمہ ان کے خلاف ہے، دہشت گردی کا کیس، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت سے انہوں نے 12 سپٹمبر تک ضمانت حاصل کر رکھی ہے۔ عدالت نے انہیں کہا تھا کہ وہ پولیس کے سامنے پیش ہو جائیں، شامل تفتیش ہو جائیں، تو پولیس انہیں نوٹسز بھیج رہی ہے، لیکن خان صاحب پیش ہی نہیں ہو رہے۔ اور خان صاحب کیوں پیش نہیں ہو رہے؟ انہوں نے جواب جمع کرا دیا تحریر، لیکن خود وہ پیش نہیں ہوئے۔ تو خان صاحب جب شامل تفتیش نہیں ہو رہے، عدالت سے معافی نہیں مانگ رہے، تو پھر ان کا ارادہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں خان کے ارادے کیا ہیں۔ کیا خان صاحب خود بیل مجھے مار والی پوزیشن میں ہیں، یا ان کو اس ماحول تک لایا گیا ہے؟ اور -1 فارمولہ کہاں سے آیا، اور اب -1 فارمولے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ بشرا بی بی کی، یعنی بشرا بی بی سابق خاتون اول اور خان صاحب کی اہلیہ، ان کی جو دست راز تھی گوگی عرف فرا عرف گوگی، ان کے اوپر اینٹی کرپشن نے ایک بڑا کیس ختم کر دیا ہے اور ان کو ریلیف دے دیا ہے۔ تو جب خان صاحب اقتدار سے نکالے گئے تو سب سے زیادہ جو کرپشن کے کیسز سامنے آئے تھے، اور جس میں فرنٹ وومن کے طور پہ سامنے آئی تھیں خان صاحب کی، وہ تھی فرا عرف گوگی، جو کہ بشرا بی بی کی سہیلی ہے، سابق خاتون اول کی۔ اور یہ کہا گیا تھا حکومت کی جانب سے، اور انویسٹیگیشن ایجنسیوں نے دعوے کیے تھے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کا کھرا بنی گالا تک جاتا ہے، اور یہ بنی گالا کے لیے کام کرتی تھی، یعنی خان صاحب سے کم کر دے سن، اور تقرریوں تبادلوں میں پیسے پکڑ کے اور پھر یہ وہاں مال پہنچاتے تھے۔ یہ اس طرح کے الزام لگائے گئے۔ پھر یہ کہا گیا کہ انہوں نے مہنگی زمین حکومت سے سستے داموں حاصل کر کے اس میں سے بڑا مال کمایا ہے۔ تو اراضی کیس، پھر انہوں نے کئی کمپنیاں بنائیں اور ان کمپنیوں کے ذریعے مال کمایا، تو ان کو ریلیف مل گیا۔ اس سے پہلے شیر رشید بھی اینٹی کرپشن سے کلیئر ہو چکے ہیں۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب میں اپنے کیسز کلیئر کرا رہی ہے، اپنے آپ کو معافیا مانگ رہی ہے کہ ہم اس میں سے نکل جائیں، لیکن چودھری پرویز الہی پھنس رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی بری طرح پھنس رہا ہے، اور وہ دن بدن ان کے کھاتے نکل رہے ہیں۔ اس سے پہلے چودھری پرویز الہی کے اوپر جو سب سے بڑا الزام تھا، الزام تو بہت ہیں، لیکن ان کے خلاف رنگ روڈ کرپشن کیس ایک بہت بڑا کیس ہے جو کہ اب سرفس پہ ہے، منظر عام پہ آ چکا ہے، اور اس کی نئی آڈٹ رپورٹ جو سامنے آئی تھی، جس کو پچھلی حکومت نے دبا لیا تھا، وہ پھر سے منظر عام میں ہے، مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، اور وہ نیب کے ہتھے چڑھے گی، ایف آئی اس کو ٹیک اپ کرے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن دوسری جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں بڑا سیلاب ہے۔ سیلاب تو ویسے سندھ میں، بلوچستان میں بھی ہے، لیکن پنجاب میں چودھری پرویز الہی حکمران ہے، تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بھی رنگیلے حکمران ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کی لائن پہ چل رہے ہیں جس پہ ان کے قائد محترم جناب عمران خان صاحب چلتے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے 7 کروڑ کے کھانوں کا آرڈر دیا ہے اس غریب ملک میں سیلاب سے متاثر افراد میں، جن کو انہوں نے ایک ٹکا نہیں دیا، اور خود پرویز الہی کسی سیلاب زدہ علاقے میں نہیں گئے ابھی تک، اور سوائے فوٹو سیشن کے اور سوائے رنگ بازیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔
انہوں نے جو 7 کروڑ پہ کھانے کے آرڈر دیے، ٹھیکہ دیا، اس میں تتر بھی شامل ہے، بٹیر بھی شامل ہے، اور بھی انواع اقسام کے کھانے شامل ہیں۔ تو غریب صوبے کا امیر وزیر اعلیٰ اور عیاش نہ کرتے عیاشی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو حالات اس وقت چل رہے ہیں جہاں سیلاب زدگان ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں، ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، خوراک کے ایک ایک دانے کے منتظر ہیں، وہاں صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لیے نت نئے انواع اقسام کے کھانوں کے آرڈر دے رہا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا، تو جو لوگ بانسری بجا رہے ہیں ان کی اب پنگی بجنے والی ہے۔ کل ایک خبر آئی تھی، رات گئے، اور وہ تھی کہ ایم کیو ایم کا جو سابق ایم کیو ایم لندن ہے، اس میں 90 ان کا مرکز تھا، وہ اس میں آگ لگ گئی، اور وہ آگ کیسے لگی، کیوں لگی، اور 90 جس کو یہ 90 کی وہی اہمیت ہے جو آج کل تحریک انصاف کی بنی گالا ہے، یا پھر جاتی عمرہ کی ہے، لیکن جاتی عمرہ بنی گالا تو محلات ہے۔ اور یہ جو الطاف حسین کا گھر تھا جسے 90 قرار دیا گیا، جہاں الطاف حسین کی پیدائش ہوئی اور اس کی والدہ کا وہ گھر تھا، وہ 250 گز کا گھر ہے، تو 3-4 مرلے کا گھر ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹا ہے، اور اس میں ایسا کیا تھا کہ اس میں آگ لگ گئی اور اتنے عرصے تک اس میں کچھ نہیں ہوا، یہ سرکاری اداروں کی تحویل میں تھا۔ تو اس پر بہت زیادہ یعنی کہ یہ سمبولک ہے، آگ لگی ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہے، شارٹ سرکٹ ہوا ہے، یا آگ لگائی گئی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا، یہ مقصد کیا ہے، کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا لندن میں جو الطاف حسین اور ان کے جو ساتھی، ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ اب تمہاری پاکستان واپسی نہیں ہو سکتی؟ تو ان کا ویسے بھی کراچی کے اندر اب اتنا ہولڈ نہیں ہے جتنا ایم کیو ایم پاکستان کا یا باقی جماعتوں کا ہے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک پوزیشن بنا چکی ہے، لیکن ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ زیر اعتاب ہے، اور ایم کیو ایم کے سارے سیکٹر جو بھی زون سب بند ہیں، اور نہ سیاست میں ان کی واپسی نظر آتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی خبر ہے کہ جس میں لگتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے مرکز کو جلا کر یہ پیغام بھی دیا جا سکتا ہے کہ کسی اور دا مرکز بھی جل سکتا ہے۔ کوئی یہ حرف آخر نہیں ہے کہ بنی گالا پہ چھاپا نہیں پڑ سکتا یا بنی گالا میں آگ نہیں لگ سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لگ ہی جائے گی، لیکن پیغام بھی ہو سکتا ہے نا کہ جس محل میں آپ رہ کے دوسروں پہ پتھر مار رہے ہیں تو آپ پر بھی پتھر برس سکتے ہیں، مائٹ بھی، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، اور جو دوسری بڑی خبر ہے وہ فواد چودھری کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب اب کل سے پی ٹی آئی ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کر رہی ہے، اور اب جو ہے وہ ہم پنجاب حکومت سے پہلے وفاقی حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بعض ارکان اسمبلی نے ہم سے رابطہ کیا ہے، یعنی قائد محترم وہ کہہ رہے ہیں جناب عمران خان صاحب کہ میں نے مائنس کیا جا رہا ہے، سیاست سے مجھے نکالا جا رہا ہے، اور ان کے چیلے چاٹے کہہ رہے ہیں ہم تو فیڈرل گورنمنٹ بھی لے رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی متضاد باتیں کر کے پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کیوں بنا رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 4 روپے 12 پیسے سستی ہو گئی ہے، تو اچھی بات ہے، اس سے کراچی کے صارفین کو فائدہ ہی ہوگا۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر 2 روپے بھی کوئی چیز سستی ہو جائے تو لوگ سائے آف ریلیف لیتے ہیں، کچھ سکون کا سانس آتا ہے، لیکن جس سے نہیں سستا ہونا وہ ڈالر ہے، ڈالر مہنگا ہوتا جا رہا ہے، ڈالر 232 پہ پہنچ گیا ہے، 4 پہ انٹر بینک میں بڑھ گیا ہے۔ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ مفتہ اسماعیل صاحب ہمارے کوکومو والے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جیسے ہی ڈالر آئیں گے تو یہ ڈالر جو ہے یہ 200 سے نیچے چلا جائے گا، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو کہاں پہ خامی ہے، کیوں حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، اور ڈالر بھی اپ ہو رہا ہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات سیلاب زدہ علاقوں میں خوراک کی بڑی قلت ہے، اور آٹا اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ دسترس میں نہیں ہے، ایک تو مل نہیں رہا اور ملتا تو مہنگا، اور کوئٹہ میں یہ آٹا ہو گیا ہے تقریباً 2400 روپے کا 20 کلو، اور کراچی میں یہ 2300 روپے کا، کراچی میں 2200 کا ہے، اور پنجاب میں یہ 980 کا، اور اسلام آباد میں بھی 980 کا مل رہا ہے۔ تو آٹے کی بھی بڑی قلت ہے بعض جگہوں پہ۔ یہ کچھ خبریں ہیں، اور آج جاتے ہیں خان صاحب کی لائن آف ایکشن کے اوپر، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ -1 جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ خان صاحب نے کل یہ ٹویٹ کیا، خان صاحب نے کہا کہ گجرانوالہ کے جلسے میں وہ اپنی تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے، کیونکہ ہونتے وہ کم ختم ہو گئے نا، جلسے ختم ہو گئے، تو ہون کی کرنا ہے؟ آپ کو نیا چورن لائیں گے، تو نیا چورن جو انہوں نے لانا ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب میں یعنی اگلے مرحلے کا جو اعلان کر رہا ہوں اس میں وہ چونکہ امپورٹنٹ حکومت اور ان کے ہینڈلر سخت مشکل کا شکار ہیں، اور بھکلاہٹ ہے، اور قوم PTI کے پیچھے کھڑی ہے، اور وہ -1 فارمولے پہ چل رہے ہیں۔
تو یہ انہوں نے یعنی اس کے اوپر خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ -1 کی بات کی جا رہی ہے، -1 کی تیاری ہے. تو اب وہ کل سے جلسے نہیں کریں گے، یعنی ہفتے سے جلسے نہیں ہوں گے، اتوار سے یہ باہر ہوں گے. اس میں جو ایڈ آن ہے نا وہ یہ فواد چودھری جنہوں نے کہا کہ ہم کل سے ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کال دے رہے ہیں لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنے کی، باہر نکلو. اب باہر نکلنے سے کیا مراد ہے؟ ریلیاں کریں گے، یہ مظاہرے کریں گے یا کیا کریں گے، لیکن -1 فارمولے کو بیچنے کی کوشش کریں گے. اب -1 فارمولہ جو ہے وہ فارمولہ اس پہ بڑی دیر سے سب کو پتا ہے -1 فارمولہ کیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کو، میں نے بھی آپ کو پہلے یہ باتیں مجھ سمیت جو خان صاحب کے ناقدین ہیں جو حالات کو اسٹڈی کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ -1 ہونے جا رہا ہے. خان صاحب آپ ہی ٹکرا مار رہے ہیں، اور اب خان صاحب جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ گئے جہاں پہ وہ اپنی اس بات کو کیش کرائیں گے کہ مجھے سیاست سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب انہیں بلایا جاتا ہے تحقیقات کے لیے وہ پیش نہیں ہوتے. ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ سارے کیسز خان صاحب کے خلاف کیا ہے؟ دہشت گردی کا کیس ہے جس میں جج کو دھمکی دی ہے، ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، الیکشن کمیشن توہین کا کیس ہے، اور پھر ان کو جو توشہ خانہ کیس ہے. یہ 4-5 روپے بڑے بڑے کیس ہیں. تو ان کیسز میں جو خان صاحب کی طرف سے جو ایٹیچیوڈ ہے وہ سیدھا ہی ہے کہ نہ وہ معافی مانگنے، عدالت سے انہوں نے معافی مانگی، نہ وہ اس جے آئی ٹی جو بنی ہے دہشت گردی کے کیس میں اس میں وہ پیش ہوئے. تو جب ایک شخص نے یہ خود فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ پیش ہو اور یعنی اپنے آپ کو قانونی طور پر کلیئر کرائے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو خان کو علم ہے کہ اسے نااہلی اور گرفتاری دونوں سوٹ کرتی ہے. خان کو اگر گرفتار کیا جائے گا تو ان کے لوگ مشتعل ہوں گے، خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا تو ان کے لوگ باہر آئیں گے. یہ ان کا ایک جو ان کا مجھے لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہو اس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. تو خان جو ہے وہ پبلک کے بلبوتے پہ یہ سارا کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو اس لیے نہ وہ قانون کو خاطر میں لا رہے ہیں، نہ قانونی اداروں کو خاطر میں لا رہے ہیں. خود اپنے گرد انہوں نے ایک بڑا حصار ابھی بنایا ہوا ہے سیکورٹی کا، اور کبھی انہوں نے اکیلے نکل کے دیکھا نہیں، کبھی کلے نکلو نہ خان صاحب پتہ لگے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اپنی مقبولیت کا بڑا زوم ہے کہ بڑے پاپولر ہیں، بڑی فالوئنگ ہے، لوگ ان کے ہر جلسے میں پہنچ جاتے ہیں. تو اسی زوم میں انہوں نے ہر ادارے سے محاذرہ ہی کر لیا ہے. اب وہ بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، تو ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بے لچک ہے، اور جو لہجہ ہے وہ عام ہے پبلک کا، وہ یعنی جو کہ فلمی لہجہ ہوتا ہے، پھڑ لو مر لو کر لو، مار دیاں گے نہیں چھڑاں گے، رانوں میرا دوپٹہ واپس کر، تو وہ لہجہ ان کا. اس سے ان کی مشکلات بڑی ہیں، اور انہیں آئینی اداروں اور مختلف حلقوں سے مہر جوئی کی قیمت چکانا پڑے گی. تو یہ بات خان کو نہیں پتا کہ میں جو لڑ رہا ہوں، جہاں میں سینگ مار رہا ہوں، جہاں میں ٹکریں مار رہا ہوں، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ انہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے. خان صاحب اپنے آپ کو اس لیول پہ لا رہے ہیں جہاں پہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ لوگ ان کے لیے باہر نکلیں. تو اصل میں وہ کل سے جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے فتنہ فساد کی تحریک. تو کل سے خان صاحب نے فتنہ فساد کی تحریک شروع کرنی ہے تاکہ لوگ باہر نکلیں اور اداروں سے الجھیں، ان کو روکا جائے، گتھم گتھا ہو، بحث ہو. تو وہ جو کچھ چاہتے ہیں، جلسے تو اب ہونے نہیں. اب انہوں نے جلسوں کے حوالے سے بھی پلی لے لیا کہ ہم تو جیت رہے تھے تو اس لیے ہمیں جو ہے انہوں نے ضمنی الیکشن کینسل کر دیا. بچے کو پتہ ہے سیلاب ہے ملک میں، اور جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں وہ ویلے نہیں ہیں، کام کر رہے ہیں، تو اس لیے پوسٹ پون ہوئے ہیں. 10 دن بعد ہو جائیں گے، 15 دن بعد ہو جائیں گے، مہینے بعد ہو جائیں گے. تو مہینے بعد خان صاحب کی پاپولیٹی گر جائے گی. تو یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ جی میری مقبولیت تھی تو اس لیے الیکشن نہیں کرائے. تو یا تو آپ کو خطرہ ہے کہ 2 مہینے بعد میری مقبولیت نہیں رہے گی یا 4 مہینے بعد نہیں رہے گی. الیکشن جب بھی ہوں گے، اگر خان صاحب کی یہی پاپولیٹی ہے تو وہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن ان کو جلدی کس بات کی ہے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ تو ان کا ایجنڈا جو میں سمجھ پایا ہوں، وہ ایجنڈا ان کا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو غلط ثابت کر دیں، خود وہ صحیح ثابت ہوں. تو ان کے ایک ایکس منسٹر ہیں وہ $200 والے، $200 ارب آئے گا، 100 ادھر منہ پہ مارے گا، 100 ادھر منہ پہ مارے گا، مراد صحیح صاحب. انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے -1 کے اوپر. انہوں نے کہا جی ہماری قیادت سے رابطے کیے گئے، ان کو بلا کے دھمکیاں دی گئیں، ان سے کہا گیا کہ جناب آپ متبادل ڈھونڈ لیں. کچھ عرصہ پہلے اسد عمر نے کہا تھا کہ جی میں بنی گالہ میں یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے تو کون جو ہے ان کا الٹرنیٹ ہوگا.
تو یہ -1 یا ڈسکوالیفیکیشن کی بات آج سے نہیں چل رہی ہے، 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے. اب چونکہ چورن بیچ رہا ہے تو وہ جو بک نکالی انہوں نے ہر جگہ ایشو لکھا ہوتا ہے خان صاحب نے کہ ہنکی کرنا. اب نیا ایک ایپیسوڈ آ گیا، مجھے نکال رہے ہیں -1 فارمولا. تو اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کو حکومت کے لوگ تھے، آپ کی پارٹی کے لوگ تھے، یا آپ کو مقتدر حلقوں نے پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری پارٹی کے کچھ بزنس مین تھے جو کہ ہمارے فائنینسر بھی ہیں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا. تو میں نے کہا تھا یہ قبل از وقت ہے، ابھی ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اور آج مراد صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کون تھا، وہ ہماری قیادت سے کس نے رابطہ کیا تھا؟ تو نام بتا دو بھائی. مراد صاحب نام بتا دے نا ہمت کر کے. انہوں نے وہ کیا جی کہ یہ جو سارے ہم پہ چور بٹھا دیے، کرپٹ بٹھا دیے، ڈاکو بٹھا دیے. بابا یہ تو ہر بندہ اپنے مخالفین کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے. آپ انہیں چور ڈاکو کہتے ہیں، وہ آپ کو چور ڈاکو کہتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری قیادت سے رابطہ کیا گیا، تو کس نے رابطہ کیا؟ لے نام بھائی، بتائے نا، ہمت کریں. اگر آپ حق پہ ہیں تو بتائے نام کس نے آپ کو کہا. اگر آپ کو جنرل باجوہ نے کہا ہے، آپ کو ڈی جی آئی سے نے کہا، کس نے کہا آپ کو؟ تو آپ نام لیں. تو جس کے گراؤنڈ کے نیچے جب کچھ ہے ہی نہیں سرفس میں، چوٹے چوتالی، تو پھر وہاں ایسی بونگیاں ماری جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم تو تمہارے 30-40 لوگ ایسے توڑ دیں گے اور قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں گے، تو اور پھر قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنا کام کرے گی اور تمہاری پارٹی ٹوٹ جائے گی، تمہارا لیڈر مائنس ہو جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. تو ہماری قیادت کو کس نے بتایا، کس نے بلایا؟ نام بتاؤ، پوچھو نا جس نے بلایا. ایویں اب یہ -1 فارمولہ لے کے وہ چل رہے ہیں. اور مراد صاحب نے جو بات کی نا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ کب تک ہم نے انتظار کرنا، جب ہمیں یہ لمیٹڈ کر دیں گے تو اس سے پہلے نکلنا ہے. تو یہ ہے وہ پوائنٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ پرچار کرنے لگے. اب یہ سمجھ رہے ہیں خان صاحب اور ان کے ساتھی کہ جناب لوگ تیار ہیں اور ان کو ہم باہر نکالیں گے تو وہ نکل آئیں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے. جو لوگ اس حد تک ان کی باتوں کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ مذہب کے اوپر بات کر رہے ہیں اور مذہب کے اندر تحریف کر رہے ہیں، توبہ نعوذ باللہ گستاخی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، تو بھی لوگ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں نے انہیں مان لیا ہے. تو پھر وہ ان کی فوج تیار ہو گئی ہے. اب وہ فوج تیار ہے تو فوج تیار کرنے کا مقصد لڑائی ہوتا ہے نا. فوج اس لیے تو تیار نہیں کی جاتی کہ وہ فوج بیٹھ کے تالیاں بجائے گی، تو فوج لڑنے کے لیے تیار کی جاتی. تو وہ لڑائی، مار کٹائی، تصادم، انتشار، فتنہ، یہ سب کرنے کے موڈ میں ہے. اب وہ یہ کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ پچھلے 4 سال سے جب اقتدار میں تھے تو یہی کچھ تو کر رہے تھے. ہمارا ملک جو نیچے گیا، تباہی ہوئی، اور یعنی جھوٹ بولے گئے، اور یعنی اس وقت تو لوگ اس لیے ایکسیپٹ کر لیتے تھے نا، فوج ساتھ ہے اور خان صاحب کو لے کے آئی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، خان صاحب تو حکومت چلا نہیں رہے، فوج چلا رہی ہوگی. جب وہ اقتدار سے نکالے گئے تو وہ کہتے کبڑے کو لات پڑی، اس کا کبڑا پن نکل گیا. یہ سے گڈ لک کہہ لیں، بیڈ لک کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، لوگ ان کے پیچھے نکل رہے ہیں اور اتنے ان کے اوپر. تو یہ میں نے آپ کو کل تھیوری بتائی تھی کہ پاکستان کے اندر لوگ مسیحا کی تلاش میں ہیں اور مذہب کے حوالے سے بھی انہیں بڑی بھوک ہے. تو کل میرے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ذاکر نائک تھے، جن کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ وہ لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں مذہب پہ، تو لوگ ان کو بڑا سنتے ہیں. ان کے بھی آپ دیکھ لیں تو جب وہ اسپیچ کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کم مقرر نہیں ہے. اور اگر پاکستان میں کسی وقت آ کے وہ جلسہ کریں تو عمران خان سے بڑا جلسہ کریں گے. تو خان صاحب اب جا رہے ہیں جناب یہ تحریک چلانے کے لیے. اب میں آپ کو وہ خبر بتا دیتا ہوں جو کہ، اور اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. ان کا ایجنڈا تباہی، بربادی اور کچھ نہیں ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ جناب، اور کسی نے خان صاحب کو نہیں پھنسایا. خان صاحب کو پھنسانے والے خان صاحب ہی ہے. اور ابھی ہم سمجھ رہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے وہ کامیاب ہو گئے اور وہ لوگوں کو اس لیول پہ لے آئے. اب یہ وقت بتائے گا کہ کس کی بات درست اور کس کی بات درست نہیں ہے. خان صاحب کی حکومت آئی تھی 2018 میں، تو انہوں نے کہا تھا سادگی سے زندگی گزاریں گے. وزیر اعظم ہاؤس کو جو ہے وہ ہم یونیورسٹی بنا دیں گے، مجھا گاواں بیچ دیں گے، اور سادگی سے، گورنر ہاؤس سادگی سے، ساری چوٹ چوتالی. تو ان کے پھر بعد میں بھی ایسے ہی ہے. اب ابھی پرویز الہی صاحب نے ایک ٹینڈر منظور کیا، ایک اردو ویب سائٹ کی رپورٹ ہے. تو 7 کمپنیوں کو ٹھیکے دیے گئے 9 کروڑ 75 لاکھ روپے، تقریباً 10 لاکھ روپے بن جاتا ہے، 10 کروڑ بن جاتا ہے. اور ان کھانوں میں تیتر اور بٹیر کے گوشت کے لیے بھی ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے. کالے تیتر کا گوشت اور فارمی تیتر اور بٹیر کا گوشت،
یعنی تتر بٹیر اور کھا رہے ہیں اور عوام جو ہے سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ دیسی مرغ 9 اقسام کا دیسی مرغ ہے, 9 اقسام کا, اور وہ پٹی باندھ کے بیٹھ جاتا ہے نا, پایوڈین, چودھری پایوڈین. سالم بکرے سمیت 12 اقسام کے گوشت کی سپلائی, دیسی مرغے کی 9 قسمیں اور سالم بکرے کی 12 قسمیں. تو پھر یہ ساری چیزیں, اور یہ ایک پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب وہ تھے نا اپنا عثمان بزدار صاحب, وہ بھی یہ کھانا منگاتے تھے, لیکن چونکہ وہ بزدار پلس تھے نا, وسیم اکرم پلس, تو اس وقت لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلا. لیکن اب چونکہ اس میں یہ چیزیں اضافہ کیا گیا ہے, اور ان حالات میں جب صوبے میں سیلاب ہے اور بری حالت ہے, وہاں پہ آپ ایسا کر رہے ہیں, تو پھر نام بھی ہے کمپنیوں کو, میں آپ کے دلچسپی کے لیے میں نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ ٹائم ضائع ہوگا. تو یہ بڑے بڑے جو سرکاری ایوان ہیں نا, جس میں گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس, پنجاب اسمبلی, تو یہاں پہ شاہانہ کھانے چلتے ہیں, اور یہ عوام کو کبھی کہتے ہیں کہ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھا لو, اور چائے مت پیا کرو, اور پھر اس طرح کی باتیں. یہ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی لیے خان نے پھر عوام کو لگایا نا آگے, اور پھر عوام جس کے ذہن میں ساری باتیں ہیں وہ پھر بائی کرتی ہے تھیوری. لیکن بدقسمتی سے ہم نے رانگ نمبر بائی کر لیا. نمبر بائی کیا کہ کوئی ہونا چاہیے, لیکن بندہ رانگ نمبر ڈھونڈ لیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ کل سے کیا اپنی گڈوڈی سے نکالتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.